وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت مبارکہ آج یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کو اگر سابقہ آیات کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں تو اس کے اوپر دو تین جملے کل میں نے عرض کیے تھے کہ قرآن نے صاحب قرآن کی عظمت کو بتانے کے لیے اہل مکہ کے سامنے ہر طریقہ اپنایا ہے۔ جو ان کی ذہنیت تھی، ہر ذہن کے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کلام اور خطاب فرمایا ہے۔ تو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، لیکن ان کی مشکلات بیان کر کے، ان کی قوم کا رویہ بیان کر کے اہل مکہ کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ یہ پیغام جو محمد عربی کا ہے یہ نیا پیغام نہیں ہے، اور یہ گھر جس نے تعمیر کیا تھا وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، ان کی اولادیں تھیں، پھر بنی اسرائیل تھے، لہٰذا ذہنی طور پر ان کو تیار کر دیا گیا کہ یہ پیغام کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے، لہٰذا تم میرے محبوب کے پیغام کو بھی مانو۔ اب پیچھے جو کوہ طور پہ جانے کی بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے واپس آ کر قوم کے رویہ دیکھنے کی بات تھی، حضرت ہارون کو جھنجھوڑنے کی بات تھی، پھر 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ جانا اور وہاں پھر ایک نئی ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا، یہ ساری باتیں حضور کے سامنے مثال کے لیے اللہ نے رکھی۔ محبوب آپ بھی صبر سے کام لیں، اور قومیں نبیوں کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں جس طرح کے پیچھے نبیوں نے اپنی قوموں کے ساتھ کیا۔ اس سورہ اعراف میں تسلسل دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی ایک طویل داستان ہے۔ تو آج روح سخن اللہ کے حبیب کی طرف ہے ان ساری باتوں کا۔ ایک آدھی آیت ہم پیچھے اگر ملائیں تو آپ کو یہ آیات بہتر سمجھ آئیں گی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دعا یہ کر دی کہ اللہ ہمیں صرف دنیا نہ عطا فرما بلکہ آخرت بھی عطا فرما۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تو تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا عذاب میں اس کو پہنچاتا ہوں اس تک، من اشاء، میں جس تک چاہتا ہوں، لیکن عذاب میرا تھوڑا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ساری چیزوں پر بھاری ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی اس رحمت کو نصیب کر دوں گا، لکھ دوں گا ان لوگوں کے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اللہ کی نشانی سیم ہے، اس نے ہر نبی کو دی ہے، وہ الہامی پیغام ہے جو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، پیغام ہدایت ہے۔ اب اگر یہ لوگ ایمان لے آتے جو اہل مکہ تھے تو اللہ نے ان کی صفات بھی بیان کر دیں کہ میرے نبی کا سٹیٹس کو نیا نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ نے کی ہیں، اور تم نبیوں کی اولادیں ہو، یہاں پر رہتے ہو، اس بات کو مانو۔ وہ کون ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سارے اللہ کے نبی کی ذات کی صفات ہیں جس کو اللہ نے بیان فرما دیا، یعنی حضور کی ذات کے ساتھ ایک محبت والا تعلق اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ قائم کرو۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کا جو سٹیٹس ان کے سامنے رکھا گیا ہے، وہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نبی جو تمہارے پاس آئے ہیں اے اہل مکہ، یہ تمہارے لیے مشکلات کریٹ کرنے نہیں آئے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے آئے۔ سابقہ نبیوں کی شریعتوں میں پھر کچھ سختیاں تھیں اور کچھ تمہارے بڑوں نے خود بنا لی تھی، لیکن یہ نبی تو تمہاری سختیوں کو دور کرنے آئے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ الذین یتبعون، الذین، جو لوگ، یتبعون، پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی۔ اب یہاں پر الف لام کے ساتھ رسول ہے، صرف رسول نہیں ہے۔
اگر رسول ہوتا تو کامن ناؤن ہوتا، اور الرسول ہے الف لام کے ساتھ تو یہ پراپر ناؤن ہے۔ جو پیروی کرتے ہیں الرسولہ، اس خاص رسول کی جس کو میں نے سب سے آخر میں بھیجا ہے، النبیہ رسول بھی ہے اور نبی بھی، الامیہ اور یہ امی ہے۔ اب امی کا معنی ان پڑھ کرنا حضور کی شایان شان نہیں ہے، امی کے مختلف معنی اہل محبت نے اور علماء اور مفسرین نے کی ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے امت کی طرف، کیونکہ آپ کو اللہ نے سب سے بڑی امت دی ہے، اس وجہ سے آپ امی کہلاتے ہیں۔ جیسے لاہور میں رہنے والا لاہوری کہلاتا ہے، اسی طرح امت کی طرف آپ بھیجے گئے، اتنی بڑی امت جتنی امت کسی نبی کی نہیں، اس وجہ سے آپ کو کہا گیا امی۔ اور ہم نے پیچھے یہ بات بھی پڑھی کہ ساری وادیوں اور سارے دیہاتوں اور شہروں کی ماں وہ مکہ ہے، ام القریٰ، تو اس نسبت سے بھی حضور کو امی کہا گیا۔ ام القریٰ مکے کا قرآنی نام ہے جو اللہ نے دیا ہے مکے کو، کہ بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے اور ام القریٰ بھی ہے، اس نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نہیں پڑھے کسی سے تو یہ مخلوق سے نہ پڑھنا ہے۔ امی کا پھر معنی یہ ہوا کہ جو مخلوق میں سے کسی فرد سے نہ پڑھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے ان کو عطا فرمائے، وہ امی ہے۔ کیونکہ حضور کو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں جن سے عقل انسانی جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے امت اگر اتنی پڑھی لکھی ہو اور ہم نبی کے بارے میں یہ محسوس کریں کہ نبی تو معاذ اللہ امی کا معنی ان پڑھ ہے، تو یہ آپ کے شایان شان نہیں۔ کیوں کہ آپ کو تو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہی نازل فرما دی، آپ کو معجزات کثیرہ عطا فرما دیے، لہذا امی کا معنی ہم امی ہی کریں، اور مفہوم کے طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ امی وہ آدمی ہے جو مخلوق میں سے کسی فرد سے پڑھا ہوا نہ ہو، بلکہ اللہ اس کو خود پڑھا دے۔ اور ایک اور بات حضور کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ نے کسی فرد کا حضور کو محتاج نہیں رکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو والدین کی دنیا سے رخصتی بہت جلدی ہوئی، یعنی والد کی رخصتی بھی حضور کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، والدہ کی رخصتی بھی آپ کی 6 سال کے قریب عمر ہے تو دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تو سہارا بظاہر کسی بہن بھائی کا ایسے ہمیں کو نظر نہیں آتا کہ جس کے حضور مرہون منت ہو۔ تو اللہ نے آپ کی پرورش ایسے ماحول میں کی ہے کہ جو ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑی انقلابی شخصیت میں اللہ کوالٹیز رکھتا ہے۔ تو امی کا معنی امی ہی ہو، مفہوم ذہن میں یہ ہو کہ جس کو مخلوق میں سے کسی نے نہ پڑھایا ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے پڑھا دے۔ آپ کو قرآن اتنے اسرار و رموز کا خزینہ ہے، لیکن یہ ہمیں کس کے توسط سے ملا ہے؟ یہ تو حضور کے توسط سے ملا ہے۔ لہٰذا علوم کا اتنا بڑا ذخیرہ اور امی کا معنی ان پڑھ کے ساتھ ہو تو یہ اہل محبت کا شیوا نہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں الرسول رسول کی، النبی نبی کی، الامیہ جو امی ہے، الذی یجدونہ الذی یہ وہ نبی ہے۔ اب یہ سملیرٹیز ہیں، اہل مکہ دیکھو نا، یہ نیا پیغام نہیں ہے، اس نبی کا ذکر تو پہلے آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ الذی جس کے ذکر کو یجدونہ، واجدہ یاجدو کا معنی ہے پانا، یاجدو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، یاجدو وہ ایک پاتا ہے، دو پاتے ہیں، یاجدان ہے سب، یاجدون الذی یہ وہ نبی ہیں کہ یجدونہ جس کے ذکر کو اہل کتاب پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، جس کے ذکر خیر کو لکھا ہوا اہل کتاب پاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، عندہم اپنے پاس، کہاں؟ فی التورات والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ لہذا یہاں سے پتہ یہ چلا یہ نیا پیغام نہیں ہے تمہارے لیے، یہ سابقہ آسمانی پیغام ہی ہے، اور اس سے دور نہ ہٹو، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور جو حضور کا ان کتابوں میں نام ہے ہمیں نظر آتا ہے ان عبرانی زبانوں میں، وہ فارکلیت کے نام سے ہے، فی الفا رے قاف موٹا 2 نقطوں والا اور لام یہ اور توئے، فارکلیت۔ فارکلیت کا معنی ہے احمد، جس کا ترجمہ ہم احمد کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اوریجنل لفظ ان آسمانی کتابوں میں عبرانی زبانوں میں فارکلیت کے نام سے۔ تو وہ اپنے حضور کے نام کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں۔ اور اس نبی کا اور سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا پہلا سٹیٹس ہے الرسولہ، النبیہ، الامیہ، 3 ہو گئے۔ اس کے بعد کہ آپ کا نام مبارک مکتوباً لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ پیغام اجنبی نہیں ہے بلکہ یامرہم وہ نبی حکم دیتا ہے ان کو، بالمعروف نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر اور ان کو روکتا ہے، عن المنکر برائی سے،
بے حیائی سے ان کو روکتا ہے. اور آپ اگر اس حضور کی صفت کے اندر غور کریں، یا میری اور آپ کی جو پہچان ہے امت محمدیہ میں، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے. اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہم عموماً اس کو یوں کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن وہ ثواب ہوتا کیا ہے جو ملتا ہے؟ کسی کو نیکی کا حکم دے دیں تو بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے، ثواب ملتا ہے. برائی سے کسی کو روک دیں تو یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں ثواب ملتا ہے. وہ ثواب ہوتا کیا ہے جو ملتا ہے؟ وہ ثواب یہ ہوتا ہے کہ ایک برے کام سے کسی بندے کو روک دیں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ اس کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے یہ ثواب ہے کہ معاشرہ اپنی ڈگر کے اوپر ہی چل پڑتا ہے. ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کو چوری سے روک لیتا ہے اور اس کو خوف خدا دلا کر چوری سے توبہ کروا دیتا ہے، تو فائدہ چور کا ہے یا میرا ہے؟ فائدہ تو ہمارا ہے بھائی، وہ ہماری چوری نہیں کرے گا. ایک بندے کے دل میں حیا ڈیل دی جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر حیا لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا جائے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، تو معاشرہ ولگیرٹی سے محفوظ ہو جائے گا. کم از کم ایک درندہ اس معاشرے سے ختم ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی. تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اس نبی کے پیغام کو اور نبی کے معاملے کو اجنبی نہ سمجھو، یہ تو بڑا باریک بین ہے، تمہارے فائدے کے لیے تشریف لایا ہے. یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم فرماتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتا ہے. تو برائی سے روکو اور نیکی کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اس نبی کا ایک سٹیٹس یہ ہے کہ وَيُحِلُّ، واو کا معنی اور، يُحِلُّ حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ اور حرام کرتا ہے، علیہم ان پر، الخبائث ناپاک چیزیں. یہ نبی تو تمہارے لیے اس لیے تشریف لائے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور جو ناپاک چیزیں ان کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے اہل مکہ، اے اہل کتاب، تم نے اپنے کوئی سیلف آرگنائز ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو کیوں اللہ کی نعمتوں سے دور ہوتے ہو؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل سے اور سورہ انعام میں بھی بڑی تفصیل سے کہ کچھ جانوروں کو وہ خود اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے. بھائی ایک اونٹنی ایسی ہے جس نے 4 بچے جنے ہیں، بھائی 5واں جنے گی تو آج کے بعد یہ ہمارے اوپر حرام ہے. بھائی کیوں حرام ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ حلال ہے، اس کو کھاؤ، اس کو استعمال کرو. اور اسی طرح یوم السبت میں مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ، یہ ساری باتیں کچھ اہل کتاب کی وہ تھیں جنہوں نے خود اپنے اوپر انہوں نے مشکلات میں ڈالا ہوا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے میرا نبی تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے آیا ہے، پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم نے حرام کی ہوئی ہیں. مثلا اہل مکہ لباس نہیں پہنتے تھے جب وہ حرم کا طواف کرتے تھے. ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے جس کیفیت میں ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے وہ اوریجنل شکل ہے، اور باقی کپڑے اور یہ ساری چیزیں یہ غلاظت ہیں. جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو پھر ننگے ہو کر اس کی عبادت کرنا ہمارا بہتر حق بنتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی تو تمہیں یہ نعمت ہے، لباس بھی، یہ تمہیں سردی گرمی میں تقویت دیتا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، تم نے خود حرام کیا ہوا ہے. میرا نبی تو اس لیے آیا ہے کہ تمہارے لیے حلال کو حلال کر دے اور حرام کو حرام کر دے. اس کا ایک دوسرا پازیٹیو سینس ہے جو امت مسلمہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا حضور صرف میسنجر ہیں یا حضور کی کوئی لیگل اتھارٹی بھی ہے؟ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے، پہنچائے، دیا، چلے گئے، یا کوئی لیگل اتھارٹی بھی ہے؟ تو قرآن کی آیات ہمیں یہ کہہ رہی ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو اور جسے منع کریں اسے رک جاؤ. رسول کی اطاعت گویا کہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. تو لیجسلیشن پروسیس میں، قانون سازی کے پروسیس میں نبی کی اتھارٹی ہے اور نبی حلت اور حرمت کا مالک ہے. اب اللہ کے نبی پر ازواج مطہرات حلال تھی، لیکن امت کا بندہ 4 سے زیادہ کسی سے شادیاں نہیں کر سکتا. یہ اتھارٹی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. اس لیے اور بہت ساری احادیث سے اس کی نشانیاں ملتی ہیں. تو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک کو حرام کرتے ہیں. اس کے 2 سینس ہیں. یعنی اے اہل مکہ، اے اہل کتاب، مشکلات سے نکلو، اللہ کے حلال کو حلال جانو. یہ نبی تمہیں حلال جس کو تم نے حرام کیا ہوا ہے یہ حلال بتانے آیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک حلال ہے. اور پھر دوسرا مفہوم ڈیپلی ہے جو امت کے لیے ہے کہ حضور کے پاس چیزوں کو حلال کرنے کا اور چیزوں کو حرام کرنے کا اتھارٹی اور سٹیٹس بھی موجود ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ
اسرہم و یدعو واو کا معنی اور یدعو اتارتا ہے انہم ان سے اسرہم ان کا بوجھ. یہ میں نے عرض کر دیا بوجھ کیا ہے کہ خود ہی اپنے اوپر اپنی چیزوں کو مسلط کر لیں. جیسے ہم توہمات میں گرے ہوتے ہیں، بھئی یہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں نے تو ایسا کر دیا تھا تو ایسا ہو جائے گا. کل میں ایک جگہ پہ گیا، ایک بندہ کھڑا تھا کٹنگ والا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا میرے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہیں، تو آپ ابھی نہ بال کٹوائیں، تھوڑی دیر بعد آئیں، میرے لیے کوئی تعویذ وغیرہ بھی لے آئیں، تو مجھے لگتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کر دی ہے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بیچارہ 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کی اپنے ایک لائف سٹائل ہے جس کے مطابق وہ جی رہا ہے. یعنی ایک توہمات میں گھرا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے انسان کے لیے کہ میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. بھئی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے بندش کر دی ہے، بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا تو یہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس ملک اور دنیا کے حالات دیکھیں کہ وہ کس لیول پہ ہیں، ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہے، ہم جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں بچوں بچیوں کی شکل میں معاشرے میں وہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندش کی کیفیت ہو تو پھر معاملہ ہو جائے. لہذا نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا بوجھ اتارتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ زنجیریں کاٹتا ہے نبی جس کے اندر وہ لوگ پہلے جکڑے ہوئے ہیں. وہ زنجیریں کیا ہے کہ امت کے اندر جی اگر کچھ کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ کبھی بھی دوبارہ ہم نہیں پہن سکتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، کپڑا تو پاک ہے، اس کے اوپر جو ناپاکی لگی ہے اس کو دھو دو تو یہ تمہارے لیے پاک ہو جائے گا. یہ جو زنجیریں ہمارے اپنے پاؤں میں ہم نے خود ڈالی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ یہ ان زنجیروں کو توڑ دیں اور تمہیں آزاد کر دیں. اب یہ تو ہو گیا حضور کا سٹیٹس. جو آپ کو مانیں گے وہ کون ہوں گے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 5 چیزیں حضور کی صفتوں میں بیان کی اور پھر کہا کہ جو ایمان لائیں گے آپ کی ذات پر وہ کون ہوں گے. فَالَّذِينَ فَاقَمَنَ، پس الَّذِينَ جو لوگ آمنوا بِهِ آپ کے اوپر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ اور آپ کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد کی. وہ مدد کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ چیز اٹھا کے حضور کو دے دی تو مدد ہے، بلکہ حضور کا جو مشن ہے الہامی اور خدائی پیغام وہ دنیا تک پہنچانے میں حضور کی مدد کی. یعنی آپ کے ساتھ چلے. صحابہ کرام مراد ہیں اور امت کا ہر فرد مراد ہے. جیسے خصوصاً ایک مبلغ کا کام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ حضور کے مشن کی مدد ہے. یہ مدد یہ نہیں ہے کہ حضور کو اٹھا کے کہیں کرسی سے چارپائی پہ بٹھا دیا، ایسی مدد نہیں، بلکہ وہ مدد ہے جو آپ کے دین متین کی خدمت کے لیے آپ کی مدد ہے. اور یہ اللہ بھی فرما رہا ہے بس تم میں سے ہے کوئی جو مجھے قرض دیتا ہے. تو اللہ کیسے قرض لیتا ہے؟ اہل کتاب نے یہ عرض کیا کیسا اللہ ہے مسلمانوں کا جو کہ مسلمانوں سے قرض مانگتا ہے. تو پھر حضور نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ اللہ قرض نہیں مانگتا بلکہ اللہ تمہاری مدد مانگتا ہے اپنے پیغام کو تمہارے اندر تک پہنچانے کے لیے کہ اس کے دست و بازو بنو، کیونکہ اس میں فائدہ تو تمہارا ہے. تو فالذین آمنوا جو ایمان لائے حضور پر، وعزروہ اور آپ کی تعظیم کی. 2 باتیں. تیسری ونصروہ اور آپ کی مدد کی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، النور اس نور کی، الذی جو انزل اتارا گیا، معہ آپ کے ساتھ، آپ کی تعلیمات قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا وہ پیغام الہامی کتاب کی شکل میں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں. کتنے قسم کے لوگ ہو گئے جی؟ آمنوا بہ وعزروا بہ اور ونصروا اور واتبعوا. 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون. اولئک یہی وہ لوگ ہیں ھم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب لوگ ہیں. پتہ یہ چلا یہ ہماری زندگی کے سٹیپ ہیں. ایک ہے کہ فالذین آمنوا بہ جو ایمان لاتا ہے، بس صرف ایمان لے آیا، نہ کبھی نمازیں پڑھی، نہ کبھی اس نے حلت اور حرمت کا پاس رکھا، لیکن وہ مومن تو ہے کیونکہ اس نے کیا پڑھ رکھا ہے؟ کلمہ پڑھ رکھا ہے. لیکن ایک وہ ہے وعزروہ جو حد درجے حضور کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور پھر ونصروہ اور آپ کے مشن کی نصرت بھی کرتا ہے، اور پھر آخری واتبعوا اور وہ اتباع بھی کرتا ہے قرآن مجید کی. اپنی عدلیہ میں، اپنے معاشرتی سسٹم میں، اپنے انتظامی پروسیس میں ہر جگہ پر کتاب اللہ کو سامنے رکھتا ہے. تو یہ پھر وہ سٹیپ ہے جو بڑے پیک پہ ہے. ورنہ کلمہ گو مسلمان بھی ہیں، ان سے اوپر درجے کے بھی ہیں، اس سے اوپر درجے کے بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ ان کا ہے جو اپنے ہر معاملے میں اپنا ثالث اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اور رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ آج امت شاید اس سے دور ہے. یعنی ہر معاملے میں قرآن ہو،
یعنی سپریم جو لا ہے وہ پاکستان کے آئین کی روشنی میں وہ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ ہوا قصور کا تو ہمارے سابقہ ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کا ایک بیان میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اس جرم کی سزا جو ہے وہ نہیں ہے، ہینگ کرنا نہیں ہے یا اس کو پھانسی دینا نہیں ہے۔ تو اب سپریم لا اگر قرآن مجید ہے تو قرآن میں ہم سورہ مائدہ میں پڑھ آئے کہ جو بندہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اس کی تو یہ سزا ہے۔ یعنی ہم الجھے ہوئے ہیں ایک ایسے قانون میں کہ ایک بندہ اس قانون کے سے انصاف لینے کے لیے جاتا ہے تو شاید رپٹ ایک درج کرواتا ہے، چلتے چلتے انصاف اس کی دوسری یا پھر تیسری نسل کو ملتا ہے۔ لیکن یہ سپریم لا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں فلاح چاہیے تو پھر تمہیں قرآن اور حدیث کو ہی اپنے معاشرے میں لانچ کرنا پڑے گا۔ اس کی مثالیں حضور نے بھی دی ہیں کہ ایک فاطمہ نامی عورت پکڑی گئی چوری کے کیس میں، تو ایک صحابی جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، پیار تھا حضور سے، انہوں نے جب کی کہ نہیں حضور تھوڑی سی شفقت فرمائے، تو آپ نے جملہ کیا فرمایا؟ مجھے یاد ہے ہم نے 5ویں 6ٹھی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس فاطمہ کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے جرم کی سزا بھی یہی ہونی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو پنپنے کا موقع دیتی ہیں، لوگوں کو دباتی نہیں ہیں، ان کو ڈمپ نہیں کرتی، ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، پھر صلاحیتیں نہیں۔ اب کون پڑے گا ان چیزوں کو؟ ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں معاشرے میں۔ لہٰذا یہ 4 سٹیپ بڑے غور طلب ہیں۔ ایمان بھی لاؤ، اس نبی کی تعظیم بھی کرو اور اس کی مدد بھی کرو اور اس نور کی اتباع بھی کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ تو نور تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ نور روشنی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کمرے میں اگر یہ روشنی ہے تو یہ اس نور کی وجہ سے ہے جو ہمارے اوپر چمک رہا ہے اس لائٹ کی شکل میں۔ تو لائٹ جب آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے، تو قرآن جب آئے گا تو ہمارے معاشرے سے اندھیرے چلے جائیں گے، چوریاں نہیں رہیں گی، ڈاکے نہیں رہیں گے، انسان بن جائے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب یہ حضور کا سٹیٹس ہے، آپ صرف نبی حضرت موسیٰ کی طرح کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف حضرت عیسیٰ کی طرح نبی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے قبائل کے لیے تھے، اپنے زمانے کے لیے تھے، مخصوص لوگوں کے لیے تھے۔ لیکن نبی کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، ایک ایسی گلوبل نبوت ہے جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بلکہ بڑا پیارا سا جملہ، کائنات کے کسی بھی کونے میں بسنے والے کسی بھی شخص کے کسی بھی مسئلے کے کسی بھی لیول پہ حل کے لیے حضور کی نبوت کافی ہے۔ لیکن اگر وہ حضور سے اپنا تعلق جوڑے تو کل محبوب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، یہ ہے گلوبلائزیشن کا تصور۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو اسلام کا پیغام آفاقی پیغام ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، میں تمہاری طرف آیا ہوں، لیکن صرف مکے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جمیعا، ساری کائنات کے سارے لوگوں کی طرف میں نبی بن کر آیا ہوں۔ کس نے مجھے بنا کر بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی، وہ ذات لہو جس کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی، لا الہ الا ہو، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو سوائے اس کے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں عموماً لوگ اعتراض کرتے ہیں جی 5 کلمے 6 کلمے کہاں سے آگے؟ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، استغفار، رد کفر، یہ 6 کلمے کہاں سے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے مفہوم سے جب قرآن کو پڑھنے سے امت آری ہو گئی تو پھر علماء نے اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ کم از کم اسلام کی مبادیات تو ذہن میں رہیں۔ اب پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اس میں سے ایک اس کا فریز یہاں پر موجود ہے، لا الہ الا ہو۔ اب ہو اس لیے ہے کہ پیچھے اللہ کا ذکر آ چکا ہے، اس لیے یہ کلمے قرآن کے مفہوم سے اخذ کیے گئے ہیں، یہ کوئی نئے کلمے نہیں ہیں جو کہیں باہر سے در آئے ہوں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہی مارتا ہے۔ اہل مکہ تم موت اور حیات کا سلسلہ قائم کر کے بیٹھے ہو اپنے بتوں کے سامنے۔ فآمنوا باللہ، بس پہلا کام یہ کرو کہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی جو نبی ہے، صاحب شریعت ہے، پچھلے کسی نبی کی شریعت نہیں بلکہ اپنی شریعت اللہ نے ان کو دی ہے جو تمام شریعتوں سے آخری شریعت ہے۔ الامی جو امی نبی ہے، الذی جو خود ایمان لایا ہے، یؤمن باللہ، الذی یؤمن باللہ جو خود اللہ پر ایمان لایا ہے، وکلماتہ اور اس کے کلمے پر، کلمات اس کے احکامات پر ایمان لایا ہے، واتبعوہ اور تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون
تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو دیکھیں قرآن نے ہدایت بار بار کس کے لیے کہی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں نصاب ایسا ہو جائے تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے، نصاب ایسا ہو جائے تو بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن کو بھی اگر ہم زندگی میں لے آئیں تو بچے ٹھیک ہوں گے یا نہیں؟ میرے والدین اور میرے والدین کے والدین، آپ عمر میں بزرگ مجھ سے کچھ بڑے ہیں، کیا پڑھے ہوئے تھے وہ؟ کتنے ایم اے کیے ہوئے تھے ہمارے دادا جان نے؟ لیکن انسانیت ان کے اندر تھی، اور وہ انسانیت کہاں سے آئی تھی؟ یہ سائنسی علوم تو آج آئے ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں، اور مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس میں، لیکن انسانیت تو ہمیں قرآن اور حدیث نے ہی سکھانی ہے۔ جو کچھ موروثی ہوتی ہے گھروں کے طور طریقے ہوتے ہیں، ہماری مائیں نانیاں دادیاں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھیں، لیکن رکھ رکھاؤ انہیں کسی آج کی پی ایچ ڈی عورت سے بھی زیادہ آتا ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کا ماحول گھروں میں تھا، حدیث کا ماحول گھروں میں تھا۔ تو آج ہم ایک طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف ہماری کمزور ہو گئی ہے۔ یعنی ہمارے دو ہاتھ ہیں، ہم ایک ہاتھ سے کام لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو حرکت بھی نہیں دے رہے، تو 10 سال کے بعد اس ہاتھ کا کیا حال ہوگا؟ مفلوج ہو جائے گا۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ سائنسی علوم میں ہم آگے نکل رہے ہیں، اور جو دینی علوم ہیں ان کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ معاشرے میں بدامنی ہو رہی ہے۔ بھائی پسٹل تو یا سائنس نے، لیکن اس کا صحیح استعمال کس نے بتانا ہے؟ وہ تو مذہب نے بتانا ہے۔ وہ مذہب میں اپنا بنا لوں یا کوئی کسی بندے کا دیا ہوا لے لوں، پسٹل تو بن گیا، لیکن اگر آپ دے دیں گے کسی بندر کے ہاتھ میں تو کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ وہ آرے کو پکڑ کے رگڑ دے گا۔ اس لیے اخلاقیات ہمیں صرف مذہب نے سکھانی، اور میں بار بار اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، کہ عیسائیت کیوں مجبور ہوئی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایتھکس اور اخلاقیات پڑھانے کے لیے، کہ وہ سائنس میں جب پیک پہ پہنچے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو اخلاقی دامن بالکل ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ وہ مجبور ہوئے ہیں پھر یونانیوں کے افکار پڑھانے میں، رومیوں کے افکار پڑھانے میں، پھر یورپ مجبور ہوا ہے اپنے علمی معاملات لینے میں یونانیوں سے، اور اپنے جو لاز ہیں وہ انہوں نے رومیوں سے لیے ہیں، اور اس کے بعد اپنی تہذیب مغرب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کے میں قرآن و سنت ہونے کے باوجود بھی اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ امت آج بڑے ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑی ہے جو امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ دو جملے پھر دیکھ لیں، اولئک هم المفلحون اور لعلکم تہتدون۔ فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے محمد اور محمد کے لائے ہوئے دین کی پیروی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت تمہیں تب ملے گی جب میرے نبی کے پیچھے چل پڑو گے۔ جب یہ دونوں ڈگریاں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں تو ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بچے نہیں سنور سکتے جب تک ہم بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دیں، اور آج یہ نظام کریں، جو بچہ جہاں پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، لیکن دین اس تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ قائم کریں۔ ہمارے دوستوں کے بزرگوں کے بچے جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں، تھوڑا سا کہیں پکڑ تکڑ کے ان بچوں کی نشستیں کریں تاکہ ان تک دینی معاملات بھی پہنچے۔ میں کل آتے ہوئے ویسے ہی سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ آج جس طرح کی ہماری ڈریسنگ ہو گئی، ہمارے لباس ہو گئے بچوں کے، بچیوں کے یونیورسٹیز میں، تو شاید ان کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہ پتہ ہو سکتا ہے نا کہ انہیں نہ پتہ ہو۔ کیا حدیث ہے؟ حضور نے فرمایا ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، ان کے اوپر اللہ اور اس کا رسول لعنت کرتا ہے۔ اچھا میں یہ بھی سوچتا ہوں ممکن ہے ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ وہ دین کہاں سے پڑھتی ہیں؟ وہ دین کہاں سے پڑھتی ہیں؟ ان کے پاس تو دین کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بچی یونیورسٹی جاتی ہے، کہیں 4 سالہ پروگرام کر رہی ہے، ایم فل کر رہی ہے، وہ گھر سے لے کر یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر یا ادارے میں، مجھے آپ لوگ بتائیں، آبزرور ہیں اس معاشرے کی، اس بچی کو یہ حدیثیں پڑھنے کا کہاں سے موقع ملا ہے؟ کس نے پڑھائی ہے جی؟ کسی نے نہیں پڑھائی۔ تو ہم یہ کہیں نا کہ انہوں نے کسی نے نہیں پڑھائی، ان کو پڑھا دو تو ممکن ہے ان کا لباس ٹھیک ہو جائے، تو وہ کہاں سے پڑھیں گی؟ اس کے لیے کوئی انتظام کریں۔ ہم جب بھی درس قرآن کی بات کرتے ہیں یا دین کی بات کرتے ہیں تو شکل ذہن میں یہ آتی ہے کہ ایک مولوی صاحب ہوں گے جو کچھ پڑھا رہے ہوں گے اور کچھ بزرگ ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، بس لوگوں نے درس صرف یہی سمجھ لیا کہ کہیں کچھ پروگرام رکھنا ہے تو بزرگ موجود ہوں گے، ایک مولوی صاحب لیکچر دے رہے ہوں گے، اور وہ پتہ نہیں تخیلاتی ہوگا، کوئی یوٹوپین سٹیٹ کا ایک بہت بڑا لیکچر ہوگا۔ نوجوان نسل کوئی بیٹھے، کوئی اٹریکشن ایسی پیدا کریں، نوجوان نسل بیٹھے، نوجوان دیکھیں لمز میں پڑھنے والے بچے آپ کا دین اور قرآن سیکھیں تو میں سمجھتا ہوں آپ نے حق ادا کر دیا۔ لیکن وہ آئیں گے کیسے جی یہاں پہ؟ یہ مسئلہ ہے نا جی۔ اس لیے ان مسائل کو حل کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں۔ بچوں تک دین نہیں پہنچا، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میرے بھائی کچھ کریں، یہ بچوں کو اٹریکٹ کریں، ہم بچوں کو دین پڑھائیں، بچیوں کو دین پڑھائیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوئی مدرسے میں تو پڑھنے سے رہا کہ آپ 10 سال کے لیے کام سیٹ چھوڑ دو جی، جامعہ نعیمیہ میں آ جاؤ۔
یا لمز چھوڑ دو اور جامعہ اشرفیہ میں آ جاؤ، کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ سارے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں، کوئی ایڈیٹنگ کریں اپنے نظام میں، شاید اللہ ہمارے لیے بہتری کر دے۔